بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے، مردوں کی، عورتوں کی، کہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھیں۔ دیکھو، اس مسئلے کو خوب سمجھیں۔ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، 10 نہیں 20 سال اس کو دے دو، علم کے لیے 10 سال کافی ہیں۔ آپ 20 سال صرف ترجمہ قرآن کو دے دیں، ٹیکسٹ، متن، اس کا ترجمہ آپ سیکھیں اور کسی استاد سے پڑھیں، آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں، نہیں سیکھ سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس گرامر کی طاقت نہ ہو۔ بک 1 اور بک 2، اس کے 2 صفحے آپ لے لیں اور اس کا خوب رٹا لگا لیں، اور گرامر آپ کو نہ آئے، ہی گوز، وی گو، اگر اس میں فرق آپ کو نہ آئے، فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ فارم ہے، ہیلپنگ ورب جو ساتھ لگتا ہے، جب تک ہم کو یہ معلوم نہ ہو، رٹے لگاؤ نا۔ اس لیے قرآن کا ترجمہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی سوچ اور اچھی فکر ہے، لیکن صرف، نحو، علم ادب، یہ 3 چیزیں آپ سیکھیں گے۔ اگر آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں، کم از کم علم النحو، علم الصرف، الطریقۃ العصریہ، 2 حصے، کم از کم پہلے یہ سیکھ لو۔ جب آپ یہ سیکھ لیں گے صحیح توجہ سے، آپ کو ترجمہ قرآن آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر ترجمہ کے قرآن پڑھنا ثواب نہیں دیتا ہے، کاف ہا یا عین صاد الف لام میم، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا، اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو ہم کو ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ باقی ترجمہ قرآن سیکھنا یہ سب پر فرض، لازم، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے یہ سب پر فرض ہے تو اس وقت تمام دنیا کے مسلمان گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ یہ تو فرض چیز ہے اور لوگ اس سے غافل ہے۔ قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیے تو پہلے یہ 3 چیزیں سیکھیں، اور قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے یہ فرض ہے کہ آپ کو معلوم ہو، اور وہ علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ عقائد، عبادات، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت، عبادات، اس کو آپ ٹھیک کر لیں، فرائض، واجبات، اس کو آپ ٹھیک کر لیں، اور وہ مسلمانوں کو علم ہوتا ہے کون سی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، وہ پتہ ہوتا ہے مسلمانوں کو۔ لیکن ترجمہ قرآن وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے لیے آپ صرف نحو اور علم ادب سیکھیں گے، ورنہ آپ کو ترجمہ قرآن نہیں آئے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام کس کا ترجمہ ہے؟ الف لام، القلم لزید، ایک قلم زید کے لیے ہے۔ وہاں الف لام نے ترجمہ دے دیا تمام تعریفیں، یہاں القلم لزید، ایک قلم زید کے لیے، ایک قلم زید کے لیے، تو یہاں الف لام نے ایک کا ترجمہ دیا، ادھر سب کا ترجمہ دیا۔ کیوں؟ الف لام ایک زائد ہے، غیر زائد ہے۔ جو غیر زائد ہے وہ اسمی بھی ہے اور حرفی بھی ہے۔ جو اسمی ہے اس کی 2 قسمیں، اس میں فاعل پر، اس مفعول پر۔ جو حرفی ہے وہ 4 ہے، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ یہ قرآن الف لاموں سے بھرا ہوا ہے، آپ کو آتا ہی نہیں، نام ہی نہیں آتا ہے۔ آپ سیکھیں گے تو آپ کو ترجمہ قرآن آئے گا، اور آپ ترجمہ قرآن ضرور سیکھیں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں، لیکن یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ آپ سیکھیں، تب آپ کو ترجمہ قرآن آئے گا۔ سادے قرآن سے ترجمہ قرآن کا رٹا لگا کر ترجمہ قرآن لوگوں کے سامنے کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے پاس علم ہے نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به۔ کون سی زمین مجھے جگہ دے گی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا کہ میں قرآن میں کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما، من قال فی القرآن شیئا، جس نے قرآن میں کوئی بات کی، وہ اصابہ، بات بالکل ٹھیک کی لیکن بغیر علم، اس کے پاس مطلوبہ علم نہیں تھا، فقط اخطا، اس نے غلطی کی۔ عرب کے جو امام ہیں، مکہ مدینہ کے عرب ہیں، عربیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو عربی آتی ہے جی، وہ کیوں 16 سال علم پڑھتے ہیں؟ وجہ صرف نحو پڑھتے ہیں، علم ادب پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو عربی ہے۔ آؤ عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں، یہ بالکل جملہ بالکل غلط ہے۔
جب تک مطلوبہ علوم آپ کے پاس نہ ہو، مثال عرب کے گھر میں پیدا ہونے والے ائمہ حرم وہ یہ علوم سیکھتے ہیں، تب مکہ مدینہ کے امام بنتے ہیں اور عالم بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن آسان ہے، جو سمجھائے، جو سیکھ چکا ہے اور سمجھا رہا ہے، قرآن آسان ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے بس۔ لیکن جس نے سیکھا ہے اس کے لیے علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ائمہ حرم ہے، قرآن آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کا ایک ترجمہ ہے حفظ کے لیے، چھوٹے بچے حافظ بن جاتے ہیں۔ ایک اس کا ترجمہ ہے نصیحت کے لیے، نصیحت جو دے رہا ہے آسان ہے، جو لے رہے نصیحت آسان ہے۔ لیکن نصیحت جو دے رہا ہے اس نے پہلے علوم حاصل کر دیے ہیں۔ ائمہ حرمین عربی ہے، لیکن یہ 16 اور 14 علوم میں وہ مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔